بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوہ کے 7 مسائل اور ان کا حل۔ بیوہ عورت ذہنی دباؤ، تنہائی، خوف، بے یقینی اور افسردگی کا سامنا کرتی ہے۔ اسلام نہ صرف اس درد کو سمجھتا ہے بلکہ اس سے نکلنے کے لیے امید، صبر، دعا اور عملی اسباب بھی سکھاتا ہے۔ آئیے ایسے 7 مسائل اور ان کے مؤثر اسلامی اور عملی حل جانتے ہیں۔ بیوہ کی زندگی کا پہلا مسئلہ ہے ہر وقت شوہر کی یاد اور دل کا خالی پن۔ شوہر کی یاد اچانک ہر لمحہ دل کو گھیر لیتی ہے۔ کھانے کی میز، سونے کا کمرہ، پرانی تصویریں، روزمرہ کی باتیں، ہر چیز دل کو رلا دیتی ہیں۔ بیوہ عورت محسوس کرتی ہے کہ جیسے اس کی دنیا رک گئی ہو۔ وہ دوسروں کے درمیان بھی خود کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ کبھی یہ غم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا اور زندگی بے معنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس الجھن کا اسلامی اور عملی حل یہ ہے۔ اسلام غم کو منع نہیں کرتا بلکہ اس کے صحیح اظہار کی تعلیم دیتا ہے۔ شوہر کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال اس کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور دل کو بھی سکون دیتے ہیں۔ اپنے دن کا ایک معمول بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کریں، روزانہ کچھ وقت گھر سے باہر مثبت ماحول میں گزاریں اور کسی قابل اعتماد عزیز یا سہیلی سے بات کریں۔ آہستہ آہستہ نئی ذمہ داریوں کو قبول کریں۔ یادیں ختم نہیں ہوتیں مگر ان کے ساتھ جینا سیکھا جا سکتا ہے اور یہی صبر کی حقیقی صورت ہے۔ بیوہ کا دوسرا مسئلہ ہے آنے والے وقت یا مستقبل کا خوف اور غیر یقینی۔ بہت سی بیوہ خواتین ہر رات یہی سوچتی ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات، اپنی بڑھتی عمر اور بیماری کا خوف انہیں مسلسل پریشان رکھتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ یہی مسلسل فکر ذہنی دباؤ اور بے خوابی کو بڑھا دیتی ہے۔ اس مسئلے کا اسلامی اور عملی حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کریں۔ ممکن ہو تو کوئی ہنر سیکھیں یا گھر بیٹھے حلال آمدنی کا ذریعہ اختیار کریں۔ مالی معاملات لکھ کر ترتیب دیں تاکہ ذہنی بوجھ کم ہو۔ روزانہ دعا کریں کہ اللہ آسان راستے کھول دے۔ جب انسان ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے ایسی راہیں پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ بیوہ کی زندگی کا تیسرا مسئلہ ہے خاندان اور جان پہچان کے لوگوں کی بے حسی اور بیجا تنقید۔ کبھی کچھ لوگ بیوہ عورت کے غم کو سمجھنے کے بجائے اسے مشوروں، تنقید یا غیر ضروری سوالات سے مزید تکلیف دیتے ہیں۔ بعض اوقات اسے کمزور سمجھا جاتا ہے یا اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ رویے اس کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ بیوہ کی اس پریشانی کا اسلامی اور عملی حل موجود ہے۔ ہر انسان کی بات دل پر لینا ضروری نہیں۔ اسلام عزت نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنی حدود واضح رکھیں، غیر ضروری لوگوں سے فاصلہ رکھیں اور صرف ان افراد سے تعلق مضبوط کریں جو خیر خواہ ہوں۔ اپنی عزت اور وقار پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت عطا کرے۔ یاد رکھیں، لوگوں کی رائے بدلنے سے زیادہ اہم اپنے کردار اور اللہ کی رضا کو بہتر بنانا ہے۔ بیوہ کی زندگی کا چوتھا مسئلہ ہے افسردگی یا غمگین رہنا اور کسی کام میں دل نہ لگنا۔ کئی بیوہ خواتین محسوس کرتی ہیں کہ اب نہ کسی چیز میں خوشی باقی رہی اور نہ کسی کام کا جذبہ۔ وہ خود کو تھکا ہوا، بے مقصد اور ہر وقت اداس محسوس کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیتی ہیں جس سے افسردگی مزید بڑھ جاتی ہے۔ بیوہ کی اس پریشانی کا اسلامی اور عملی حل موجود ہے۔ اپنے دن کو چھوٹے چھوٹے مثبت کاموں میں تقسیم کریں۔ صبح وقت پر اٹھیں، نماز، تلاوت
ہلکی ورزش، گھر کی ترتیب، کسی ہنر کی مشق یا مطالعے کو معمول بنائیں۔ اگر افسردگی کئی ہفتوں تک مسلسل رہے، نیند، بھوک اور روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو، تو کسی مستند ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے بھی ضرور رجوع کریں۔ اسلام علاج اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ روحانی اور طبی دونوں اسباب اختیار کرنا حکمت ہے۔ بیوہ کی زندگی کا پانچواں مسئلہ ہے بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ۔ اگر بیوہ عورت کے بچے ہوں تو وہ اکثر یہ سوچ کر پریشان رہتی ہے کہ وہ اکیلے ان کی تعلیم، تربیت، ضروریات اور مستقبل کیسے سنبھالے گی۔ ہر فیصلہ اسے اکیلے کرنا پڑتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مسئلے کا اسلامی اور عملی حل ہے: ہر ذمہ داری ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، ترجیحات طے کریں اور ایک وقت میں ایک مسئلہ حل کریں۔ بچوں کو بھی ان کی عمر کے مطابق ذمہ داری سکھائیں تاکہ وہ خود مختار بنیں۔ خاندان کے قابل اعتماد افراد سے مناسب تعاون لینے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کریں اور بچوں کی تربیت کو عبادت سمجھ کر انجام دیں۔ اخلاص سے کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بیوہ کا چھٹا مسئلہ ہے خود کو بے قیمت اور ناکام سمجھنا۔ کچھ بیوہ خواتین آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتی ہیں کہ اب ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتی ہیں اور دوسروں سے اپنا موازنہ کر کے مزید مایوس ہو جاتی ہیں۔ یہ احساس ان کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس پریشانی کا اسلامی اور عملی حل ہے: آپ کی قدر صرف کسی رشتے سے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کے ایمان، کردار اور اعمال سے ہے۔ اپنی خوبیوں کی فہرست بنائیں، کوئی نیا ہنر سیکھیں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی اہم سمجھیں۔ ہر روز خود کو یاد دلائیں کہ آزمائش انسان کی قیمت کم نہیں کرتی، بلکہ اگر صبر ہو تو اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ اپنی شناخت کو صرف ماضی سے نہیں بلکہ اپنے آج اور آنے والے کل سے جوڑیں۔ بیوہ کی زندگی کا ساتواں مسئلہ ہے کبھی کبھی اللہ سے شکوہ پیدا ہو جانا اور امید کا کمزور ہونا۔ شدید غم کے لمحوں میں کبھی کبھی دل میں سوال آتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کچھ خواتین خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے۔ یہی سوچ امید کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس مسئلے کا اسلامی اور عملی حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش سزا نہیں بلکہ بہت مرتبہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ دعا کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا صرف حالات نہیں بدلتی بلکہ انسان کے دل کو بھی بدل دیتی ہے۔ اپنے ماضی کے بجائے اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ ہر دن ایک نئی نیت کے ساتھ شروع کریں کہ آج میں ایک قدم بہتر زندگی کی طرف بڑھاؤں گی۔ امید زندہ رہے تو راستے بھی بنتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر صبر، دعا، صحیح منصوبہ بندی، حلال اسباب، مثبت سوچ اور اچھے لوگوں کی رفاقت کو اپنا لیا جائے تو آہستہ آہستہ دل کو سکون اور زندگی کو نئی سمت مل سکتی ہے۔ ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے اور ہر صبر اس کے یہاں محفوظ ہے۔ اللہ سے کبھی امید نہ چھوڑیں کیونکہ اس کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ اے اللہ، ہر بیوہ، ہر تنہا اور ہر غمزدہ بہن کے دل کو سکون عطا فرما، اس کی پریشانیاں آسان فرما، اس کے رزق میں برکت دے، اسے بہترین فیصلوں کی توفیق عطا فرما، اس کے بچوں کی حفاظت فرما، اسے صبر جمیل، مضبوط ایمان اور روشن مستقبل عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمت، عافیت اور خوشیوں سے نواز دے۔
آمین یا رب العالمین، آمین۔